مال عزت و آبرو کی سلامتی عطا فرمائے اور مولا اس علاقے کو بھی سلامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لائیو چل رہا ہے، کتنی دیر رہی؟ 12 بجے سے پورا جب تک چلے گا۔ اب آئیے نعت و منقبت پڑھنے کے لیے میں حافظ وقاری عبدالمتین صاحب کو آواز دوں۔ آئیے سبسکرائب نہیں جب تک لائیو چلا ہی نہیں سکا تو ایک لوگ جڑ گئے، دیکھ لو کون آئی ڈی سے چلا ہوا تھا۔ یہ ہاتھ کی موبائل ویڈیو پہ بند آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سے بڑا انجینئر کو یہی ہے۔ بنا ہم پہلے دکان پر دھایا بیڑا نہ لگی کھلا رکو رکو کیا بولے کیا ہوا نیچا کرتے نیچا کرتے نیچا کرتے خالی موبائل گھمائے دو بس چھوڑا ہوں گھما کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری پر اللہ پیش کریں بعض بندہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت جواب مسئلہ پیش کر رہا ہوں، لذا فرمائیں۔ قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا، قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلح بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، کہ کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے بابا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین
محمد کی عظمتیں کہ طلحہ میرے حسین نے طلحہ میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ خود کو کر کے واہ واہ سبحان اللہ بچا لیا اور گر گر کے شہسوار نے لہرے فرات پر گر گر کے شہسوار نے لہرے فرات پر کہ دین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا قربان خود کو کر کے قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حافظ جی السلام علیکم کمر سے کمزور ہیں بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی قریبنا صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ ہے چرخ پہ آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کمر سے کمزور ہے لیکن کمر چلا درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب کمیٹی کیا ہے یہ تو مرد چوکی ہے جہاں بانے عطا کر دے جہاں بانے عطا کر دے بھری جنات با کر دے جہاں بانے عطا کر دے جہاں بانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن شہید اعظم کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی لائی دیس رہا ہے پورا گرین گرہ ہے وہی ہے نیچے نیچے گر کا مارا ہے وہی ہے کو نہیں لائی دیس نیچے گر گیا ہے اس سے پورا نیچے گر گیا جہاں بانے عطا کر دے بھری جنت با کر دے جہاں بانے عطا کر دے بھری جنت با کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت با کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جہاں میں ان کے چلتے ہیں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کے چلتے ہیں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے کہ جگہ میں ان کی چلتی گئی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے
زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور فیضا میں اڑنے والے یوں نائے ترائے ندا کر دے فیضا میں اڑنے والے یوں نائے ترائے ندا کر دے کہ فضا میں اڑنے والے یوں نائے ترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے نبی مختار کل ہے وہ جو چاہے عطا کر دے اور مجھے کیا فکر ہو اختر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور کہ مجھے کیا فکر ہے وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور بھلا وہ جو میرے خود گرفتارے بلا کر دے بلا وہ جو میرے خود گرفتارے بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی نرالے انداز میں آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا حضرات بہت ہی نرالے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کے انداز میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور انہیں مزید ترقی عطا فرمائے اب آئیے شاعر خصوصی شاعر غازی حضرت علم بہراجی صاحب کو میں آواز دوں آئیے ان کا استقبال زوردار انداز میں کر لیں نعرہ تکبیر بہت خاموشی سے کر رہے ہیں وہ بھی خاموشی سے پڑھ کے چلے جائیں تو استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام شہدائے کربلا، ذکر امام شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ والے ہالو 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 ہلو 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 نمبر نور پہ تصدیق فرما۔ عالم جلیل خطیب ہندوستان حضرت سید احمد حسین صاحب قبلہ لوناوا درگاہ شریف، خطیب امام مسجد گمبھرا بازار بھرے شریف، ساتھ ہی ساتھ سرپرست جلسہ اللہ مولانا محمد ثانی عالم خان صاحب قبلہ اور حافظ و قاری ثانی عالم صاحب قبلہ، وزیر پور رہوا والے حافظ جی صاحب اور اعلی حضرت کے سیدائی کربلا والوں کو دیوانے جناب ڈاکٹر فرید احمد صاحب قبلہ، دیگر تمام سامعین کرام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ہاں جناب ثانی عالم صاحب نے، جناب مولانا صاحب نے 10 روزہ پروگرام رکھا اور ماشاءاللہ جامع مسجد، آپ کے گمبھرا بازار کی جامع مسجد کے سامنے محترم مولانا سالم صاحب نے جشن شہدائے کربلا 10 روز کے لیے رکھا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کو خطاب کرنا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ ایک آدھ کلام پڑھ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ جی 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 ہاں بیٹھ رہا ہوں۔ آج ہم نے وقت نکالا تو ہمارے بیٹھے بتا بیٹھے، ارے بھائی جو وقت نکال دیا تو نکال دیا، یہ بہت محنتی عالم ہے، یہ ان کی محبت ہے مولانا صاحب کی مسجد کے سامنے پروگرام 10 روزہ رکھے، حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی اور علی نبی کے نام پہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اسلام کے علم کو جھکایا نہ جائے گا، جھکایا نہ جائے گا، اسلام کے علم کو جھکایا نہ جائے گا، جھکایا نہ جائے گا۔ اسلام کے علم کو جھکایا نہ جائے گا اور فرمان مصطفیٰ کو بھلایا نہ جائے گا، بھلایا نہ جائے گا، فرمان مصطفیٰ کو بھلایا نہ جائے گا، بھلایا نہ جائے گا۔ کہ مٹتے رہیں گے حشر تلک دشمن حسین، دشمن حسین، مٹتے رہیں گے حشر تلک دشمن حسین، ہاں دشمن حسین۔
مٹتے رہیں گے حسر طلب ارے دشمن حسین اور یاد حسن حسین مٹایا نہ جائے گا. یہ حسین کے خاندان کا مولانا بول رہا ہے. مٹتے رہیں گے حسر تلک دشمن حسین حسین مٹتے رہیں گے حسر تلک اور دشمن حسین اور یاد حسن حسین مٹایا نہ جائے گا. مٹایا نہ جائے گا. یاد حسن حسین مٹایا نہ جائے گا. مٹایا نہ جائے گا. اور ایسے وہ خاص میں جناب ڈاکٹر فرید صاحب پوچھ رہا ہوں کہ جو جل رہے ہیں شربت نظر حسین سے نظر حسین سے اج جو جل رہے ہیں شربت نظر حسین سے نظر حسین سے جو جل رہے ہیں شربت نظر حسین سے ارے کوثر کا جام ان کو پلایا جائے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر امام حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. شکر ہم ڈالیں پانی ہم ڈالیں دودھ ہم ڈالیں میوہ ہم ڈالیں شربت کا ہے بناؤ ارے تہار کا ہے پیٹ نہ پیو بھائی سارا مٹیریل ہم ڈال رہے ہیں بنا رہے ہیں نظر امام تم نہ پیو. جو جل رہے ہیں شربت ارے نظر حسین سے اور کوثر کا جام ان کو پلایا نہ جائے گا. سارا سامان مولانا سانے لمدہ نے سامان تھا. پیٹ میں درد ان کے ہو رہا ہے بھیا ان سے پوچھو ہے پیٹ پہ معلوم چھوڑ کے کہہ دو سبحان اللہ. کوثر کا جام پلایا نہ جائے گا پلایا نہ جائے اور بچے رہے کنوارے منظور ہے مگر یہ منظور ہے مگر انور بھائی چاہے بچے کنوارے رہیں بچے رہے کنوارے منظور ہے مگر منظور ہے مگر بچے رہے کنوارے یہ منظور ہے مگر بد مذہبوں سے رشتہ لگایا نہ جائے گا لگایا نہ جائے گا. بد مذہبوں سے رشتہ لگایا نہ جائے گا لگایا نہ جائے گا. اور پھر فرمائے اللہ جو ہے بیت کا سچا غلام ہے سچا غلام ہے. اللہ جو اہل بیت کا سچا غلام ہے سچا غلام ہے. اللہ جو اہل بیت کا سچا غلام ہے اور دوزخ کی آگ میں وہ جلایا نہ جائے گا جلایا نہ جائے گا. اجی دوزخ کی آگ میں وہ جلایا نہ جائے گا جلایا نہ جائے گا. کہ یاد حسن حسین مٹایا نہ جائے گا مٹایا نہ جائے گا. درود سے پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ. محترم صدن پترار مہودے سبحان اللہ. ایک بار اور درود سے پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. آج وقت تھا تو ہم نے کہا آج مولانا ثانے کے پروگرام میں ہم شرکت کر لیں گے بھائی. ایک بار کہہ دو سبحان اللہ.
اٹھاؤ ہاتھ کہو یا حسین. 10 ستائیں کہا تو یا حسین یا حسین یا حسین. ماشاء اللہ. پڑھیے دور سے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اور مدت کے بعد اب بھی ہم یاد ہیں حسین. مدت کے بعد اب بھی ہم یاد ہیں حسین. سبحان اللہ. مدت کے بعد اب بھی ہم یاد ہیں حسین. ہم سنیوں کے قلب میں آباد ہیں حسین. ہم عاشقوں کے قلب میں ہم عاشقوں کے قلب میں آباد ہیں حسین. اور شیخ میں لوٹا تھا جس کے واسطے سورج نماز میں. لوٹا تھا جس کے واسطے سورج نماز میں. اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین. اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین. اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین. ایک چھوٹی سی گیت سنا تھا آپ لوگ. درود شریف صلی اللہ تعالی علی النبی الامی صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور کا جانے حسین کے نانا انہیں کیسی تعلیم بتائی دی. کا جانے حسین کے نانا انہیں کیسی تعلیم بتائی دین. اسلام کے خاطر خدا اپنا گھر بار خدا پر لٹائی دی. پھر آخر ماں قربان بھائی اللہ کی راہ میں خدا اپنا میدان مقدس کربل ماں اسلامی دھوجا پھہرائے. میدان مقدس کربل ماں اسلامی دھوجا پھہرائے دین. گیت کے تند بند کرن ماں چلائی جھما جھم ظالم کئی تلواریا. خبریا نہ جان بولی ہو. رن ماں چلائی جھما جھم ظالم کئی تلواریا. خبریا نہ جان بولی ہو. اور سونی سونی آ گئی کربل گئی ڈگریا. خبریا نہ جان بولی ہو. پہنچ گیا جب کربلا میں یہ لشکر نورانی. پہنچ گیا پہنچ گیا جب کربلا میں یہ لشکر نورانی. قلب سیاہ ظالموں نے ان پر اور بند کر دیا پانی تپتی رت مسو خیالی کے پھول بھریا. خبریا نہ جان بولی ہو. تپتی رت مسو خیالی کے پھول بھریا. خبریا نہ جان بولی ہو. ہفتے والی سکینہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا کو زبان دکھاتی ہیں. کیا کہتی ہے؟ سنو چچا عباس بہت ہوں پیاس سے میں بیٹا. سنو چچا عباس بہت ہوں
प्यास मैं बेटा, बोली सकीना जुबां खुश्क है, अरे हालत भाई खराब तब लई गए, मस्क चले हुए नहर बरात की वरिया, खबरिया ना न जान बोली हो। एक सैयद गौसे आजम की औलाद सुभान अल्लाह का रब फरमाए, जाई के मस्क भरा दरिया मह चले मस्क लटकाई, जाई के मस्क भरा दरिया मह चले मस्क लटकाई, बाजू कलम किया जालिम ने और छलनी मस्क बनाई, सोचा बाली सकीना देखत हुई डगरिया, खबरिया ना न जान बोली हो। रन मा चले झमाझम जालिम कहे तलवरिया, खबरिया ना न जान बोली हो। कदो या हुसैन खीमे वालों से रुखसत हो, रन को चले इमाम, खेमे वालों से रुखसत हो, रन को चले इमाम, तेज है दरी लिया पकड़ ली, दुलदुल के लगाम की बोली, पाली सकीना अप्पा की हो नजरिया, खबरिया ना न जान बोली हो। आप लश्कर के सामने पहुंचते हैं, अपनी तकरीर फरमाते हैं, बहुत कुछ आप फरमाते हैं कि तुम लोग नसबनामा सुन लो, मेरा खानदान जान लो, कल क़यामत में न कहना कि हम नहीं जानते थे। मगर जिनकी आंख पर पर्दे पड़े हुए थे, जिनका दिल मुर्दा हो तो कम मानते, बहरहाल टूट पड़े जालिम समझाने से भी न आए बात, टूट पड़े जालिम समझाने से न आए बात, जिस्म निढाल उतरे घोड़े से, कर ली नियत नमाज की पहला, सजदा छोड़ गले पे थी तलवरिया, खबरिया ना न जान बोली हो। मतलब तुम्हें इन्हीं शहीदों के सदके अल्लाह पे करम फरमाना, इन्हीं शहीदों के सदके ताने पे करम फरमाना, इन्हीं शहीदों के सदके इन सब पे करम फरमाना, इन्हीं शहीदों के सदके अल्लाह पे करम फरमाना, और कब्र हश्र में साथ दी हो, और दोज़ख सदी बचाना रखना, महशर मैया अपने पछरिया, खबरिया ना न जान बोली हो। रन मा चले झमाझम जालिम के तलवरिया, खबरिया ना न जान बोली हो। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब फैसला। चांद ने चूमा है तलवा हजरत शब्बीर का, चांद ने चूमा है तलवा हजरत शब्बीर का, अक्ल से बढ़कर है रुतबा हजरत शब्बीर का, और नस्ल तेरी मिट गई फर्शे जमीन से ए यजीद, नस्ल तेरी मिट गई फर्शे जमीन से ए यजीद, पर फला फूला है तुम्बा हजरत शब्बीर का, पर फला फूला है तुम्बा हजरत शब्बीर का। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत ही निराले अंदाज में ना तो मनकबत हजरत अल्लाह बहराची साहब पेश कर रहे थे। अब आइए आपको किताबत की तरफ लेके चलूं। हम सबके हरदिल अजीज खतीबे बेमिसाल हजरतुल अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद हुसैन साहब का इस्तकबाल जोरदार अंदाज में कर ले। नारे तकबीर। खामोशी से काम फिलहाल तो खामोशी बैठा कि हम सिर्फ बैठने के लिए आए हैं, बोलना नहीं है। भाई यहाँ पर देखिए, इमाम पाक के नाम पर बोलोगे
تو انشاءاللہ آپ کی جو دلی بیماری ہے نا انشاءاللہ نکل جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جوانوں کی تعداد ہے پھر بھی خاموش. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. امام پاک کے نام سے نہیں بولے گا میرا نوجوان، کس کے نام سے بولے گا؟ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے کہہ دیجئے لبیک یا حسین. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے، ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے. پانی کا قطرہ قطرہ تو عسکر کی طرف ہے، پانی کا قطرہ قطرہ تو عسکر کی طرف ہے. لاکھوں کی بھیڑ تیری طرف ہے مگر یزید، لاکھوں کی بھیڑ تیری طرف ہے مگر یزید. رب کربلا میں صرف 72 کی طرف ہے، رب کربلا میں صرف 72 کی طرف ہے. اور ظالم کی ظلمت کو مٹانا ہی ہوگا. اب ہم کو بھی تلوار اٹھانا ہی ہوگا اور فاروقی جذبات لیے میدان میں قدموں پر دشمنوں کو جھکانا بھی ہوگا. اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. چھوٹا ہے بھائی، ایک دفعہ روز بڑا والا دیا دفعہ نہ دے تو بھیا ہی چھوٹا رہا بہت زیادہ اتنا تو بڑا ہے دفعہ نہ دے تو بھیا کہاں دینا میں جی کا لگایا پہلے دینا چاہیے نا لگاؤ تو پہلے کہاں تھے. کل پڑھا دو 2-4 10 منٹ نہیں 4 گھنٹہ میں لگا دو. نہ چالو ہے کہا ہو چالو کیا چالو کرو اوپر والا بند کر دو. السلام علیکم قبلہ ایک بار تو سڑے جم کے پانی کیا. علی رکوع میں گئے ادا کیا سجدہ کہاں علی نے رخ مہانا ربی اللہ اللہ خدا کے دشمن نے علی کو مار دیا لہو میں ڈوب گئے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ جی بھاگو نہ ہو کہاں جاتے حضرت ہمیں نہیں بھاگے جاؤ. ہاں ٹھیک ہے یہ لگا والا پہلے نہیں اوپر رکھا ہے مجھے
منبر رسول پہ تشریف فرما، شاعر خوش فکر، شاعر کہنا مشق، عطائے سرکار غازی، اس علاقے کے چہیتے شاعر اور نعت خواں حضرت علن بہرائچی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، حضرت حافظ و قاری شان عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت حافظ و قاری عبد المتین صاحب قبلہ، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے گمبھیروا بازار کے گمبھیروا بازار کے نوجوان سنی جیالے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات،
آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر اس جلسے کے جو سرپرست ہیں حضرت قاری شان عالم اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت علن بہرائچی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. آپ بخوبی انہیں جانتے ہوں گے. ہم لوگوں کی عمر بہت چھوٹی تھی جب یہ لناوا درگاہ شریف آیا کرتے تھے اور الحمدللہ نعت کی دنیا میں بہت نام بھی کمایا ہے اور بہت عزتیں بھی حاصل کی ہیں. یہ نعت نبی پڑھنے کی برکت ہے، اس لیے کہ جو نبی کا مداح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دیتے. اور میرے بھائیوں، یہ بہت شرف کی بات ہے کہ جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے بلا لیا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے جو دنیا میں میری تعریف اور توصیف نعت کے ذریعے سے کیا کرتا تھا. سبحان اللہ، اگر میرے آقا نے اپنا غلام کہہ کر کے محشر میں اگر بلا لیا تو اب اس سے بڑھ کر کے عزت و شرف کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، یہ محرم شریف جو کہ 10 روزہ پروگرام ہوتا ہے، آج یہ دوسرا پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے آج بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز. اس سے پیشتر چونکہ مجھے اندازہ یہ لگا کہ نعت نبی آپ سب بہت پسند کرتے ہیں، ماشاءاللہ نعت پسند کرتے ہیں، اس لیے اب علن صاحب کی طرح تو آواز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پڑھ کر کے بالکل مست کر دیتے ہیں، اور مست اس طرح کرتے ہیں کہ اگر گرمی شدت کی ہو تو انسان بے ہوش ہو جائے. الحمدللہ اتنی اچھی آواز تو ہماری نہیں ہے، لیکن یہ نواز دیں گے، ان کی کرم نوازش ہوگی تو ہم بھی کچھ اشعار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 2-3 شعر شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے لکھے ہوئے کلام کے 2-3 شعر میں سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اگر حسینی ہے تو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ دیں یا حسین یا حسین یا حسین. ماشاءاللہ. حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں،
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، اور دل و جانون پر، دل و جانون پر نثارہ کروں میں، دل و جانون پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا۔ اور مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب یا رسول اللہ، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا۔ کچھ تو بولو بھیا، آؤ زور سے نعرہ لگاؤ، کوئی جانا تو نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ ایک جانا تو۔ ارے یار کیسے حسینی ہو، نعرے نہ یاد ہے؟ چلیے خیر، دیکھیے میں اس کا بہت عادی نہیں ہوں، نعرہ وارہ لگوانے کا عادی نہیں ہوں، بار بار اصل میں جب آپ بولیں گے تو پڑھنے والے کا تھوڑا سا جی لگتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میری بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے یا تو کوئی بات میری اچھی لگ رہی ہے، اور جب ٹک ٹک دیکھتے رہیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ ختم کر دے، من نہیں لگ رہا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ لیں، ہے نا؟ تو بول کر کے سنیں گے تو جو سنانے والا ہوگا اس کا بھی جی لگے گا، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے، اپنے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیے، ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں کیوں غیر کی کرے کھان جاؤں، یا رسول اللہ میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھان جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھان جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھان جاؤں، ٹھوکرے کھان جاؤں، ارے تیرے در سے اپنا، تیرے
تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں حبیب خدا کا. اور مقطع میں حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری. ارے مدینے کی گلیاں، مدینے کی گلیاں بہارا کرو مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی. اگر اجازت دیں تو 2-3 شعر کربلا شریف کے حوالے سے بھی پڑھ دوں، اور اگر تھک گئے ہوں گے تو بس یہی پڑھ کر کے سلام پڑھ لیا جائے گا. تقریر کل کر دیں گے، ابھی تو روز کرنا ہے. سنیں گے یا حسین یا حسین. اسلام کو بنانے، اسلام کو بنانے ذیشان کربلا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کو بنانے، اسلام کو بنانے ذیشان کربلا میں. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آمد کب ہوتی ہے. اسلام کو بنانے ذیشان کربلا میں، اسلام کو بنانے، اسلام کو بنانے، اسلام کو بنانے ذیشان کربلا میں، ذیشان کربلا میں. ارے شبیر آئے بن کر، شبیر آئے بن کر سلطان کربلا میں، شبیر آئے بن کر سلطان کربلا میں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ظالم سجا رہے تھے تلوار و تیر و خنجر، ظالم سجا رہے تھے، ظالم سجا رہے تھے تلوار و تیر و خنجر، ظالم سجا رہے تھے، ظالم سجا رہے تھے تلوار تیر
پڑھ رہے تھے قرآن کربلا میں شبیر شبیر پڑھ رہے تھے قرآن کربلا میں. اور آخری شعر کہ دین نبی کی خاطر زینب نے کر دیا ہے. زینب کون ہے؟ حضرت زینب کون ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ امام حسین کی بہن ہے. کون ہے؟ امام حسین کی بہن. دین نبی کی خاطر زینب نے کر دیا ہے. دین نبی کی خاطر دین نبی کی خاطر دین نبی کی خاطر زینب نے کر دیا ہے. ارے بھائی بھتیجے بیٹے بھتیجے بیٹے قربان کربلا میں شبیر آئے بن کر سلطان کربلا میں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تبلیغ دین پر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کیا کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اس کے بدلے میں کوئی عجر، کوئی صلہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں. اگر چاہتا ہوں تو اپنے قرابت دار کی محبت چاہتا ہوں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، وہ فاطمہ ہیں
اور وہ علی ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ تعالی نے تم پر واجب قرار دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی اہل بیت میں حضرت مولائے کائنات ہیں۔ مولائے کائنات کی شان بہت نرالی ہے۔ یہ مولائے کائنات ہیں کون؟ آپ جانتے ہیں مولائے کائنات کی ولادت ہوئی کہاں؟ حضرت مولائے کائنات کی ولادت کعبہ معظمہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ زور سے بولیے۔ کعبہ میں پیدا ہوئے مولائے کائنات، اور جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ تمام گھر والے آئے لیکن کسی کے آنے پہ آنکھ نہیں کھولی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے گود میں لیا تو مولائے کائنات نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ جب مولائے کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں آئے تو مولا علی نے آنکھ کھول دی، اور سب سے پہلی نگاہ اگر کسی کے چہرے پر پڑی مولائے کائنات کی تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی آخر الزماں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ کیا؟ کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ مولائے کائنات ہیں کہ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، آپ نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا تھا، اللہ نے آپ کو کفر کرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ مولائے کائنات کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے بھائیوں، یہ مولائے کائنات سبحان اللہ وہی مولائے کائنات ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ مولائے کائنات ہیں۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کی رات تمام صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، صبح کو جو میرے ہاتھ میں یہ علم دیکھ رہے ہو، یہ جو جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صبح کو یہ جھنڈا، یہ علم اسے دیا جائے گا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ اور سنو، یہ علم اسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، پوری رات تمام صحابہ یہ تمنا کرتے رہے، یہ خواہشیں کرتے رہے، پروردگار عالم کاش یہ نصیبہ میرے مقدر میں آ جائے، میرا مقدر جاگ جائے، یہ سعادت مجھے مل جائے کہ وہ علم، وہ جھنڈا مجھے نصیب ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ جھنڈا اسے دیا جائے گا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ میرے لیے یہ سند ہو جائے گی کہ اس چیز کو کسی اور نے نہیں، رسول کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ جھنڈا اسے دیا جائے گا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول کائنات بھی راضی ہوں گے۔ یہ میرے لیے سند بن جائے گی
تمام صحابہ یہ آرزو کر رہے تھے، مگر جب صبح ہوئی تمام صحابہ اکٹھا ہیں، ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے حضور مجھے بلا لیں، حضور مجھے بلا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آشوب چشم میں مبتلا ہیں، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابہ گئے، مولا کائنات کو بلا کر کے لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حاضر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تمہیں کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آشوب چشم میں مبتلا ہوں، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ میرے آقا لعاب دہن نکالتے ہیں، اللہ اکبر، لعاب دہن نکال کر کے مولا کائنات کی آنکھ میں لگا دیتے ہیں، علی کی دکھتی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ جھنڈا، اب وہ علم کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا صبح کو یہ جھنڈا اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ اور سنو، اسی کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح کیا جائے گا۔ وہ جھنڈا کسی اور صحابی کو نہیں ملتا ہے، اگر وہ جھنڈا ملتا ہے تو مولا کائنات کو ملتا ہے۔ وہ جھنڈا، وہ علم مولا کائنات کو ملا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا علی جاؤ خیبر کے قلعے کے پاس، جاؤ خیبر کے قلعے کے پاس۔ سبحان اللہ، یہ علی شیر خدا ہیں، شاہ مردہ شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہی علی شیر خدا ہیں کہ جن کا لاڈلا، جن کا شہزادہ کربلا شریف میں آ کر کے اللہ اکبر دین کی حفاظت کی ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے، اور دین و شریعت کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں۔ سر کٹانا منظور کر لیا، لیکن باطل کے آگے سر جھکانا منظور نہیں کیا۔ علی شیر خدا وہ جھنڈا لے کر کے خیبر کے قلعے کے پاس پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ علی شیر خدا نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اندر سے مرحب نے کہا دروازہ نہیں کھلے گا، دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ اکبر، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وہ علی شیر خدا ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو، اس نے کہا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ اکبر، خیبر کا وہ دروازہ جسے 40 پہلوان مل کر کے بھی نہ اکھاڑ سکے، شیر خدا مولا کائنات نے اس خیبر کے دروازے کو صرف ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے اور تقریباً 40 گز دور اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ غیب سے یہ آواز آ رہی تھی، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ علی شیر خدا، وہ علی شیر خدا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ مولا علی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ملا ہے مولا کائنات کو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کی نسلیں
ان کے صلب سے، ان کی اولاد سے چلتی ہے، لیکن میری نسل، آقا فرما رہے ہیں میری نسل علی کے صلب سے جاری ہو، میرا خاندان جو چلے گا، آقا فرماتے ہیں میری نسل جو چلے گی وہ مولائے کائنات کی اولاد سے چلے گی۔ اللہ اکبر، یہ شرف ملا ہے مولائے کائنات کو، اور مولائے کائنات صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی حضور کے بھائی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے، مدینہ طیبہ میں مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقد مواخات فرمایا۔ عقد مواخات سمجھتے ہیں؟ آپس میں بھائی چارگی، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنانا۔ مثال کے طور پہ میں کہہ دوں ڈاکٹر صاحب آپ فلاں کے بھائی ہے نا، علم صاحب آپ فلاں کے بھائی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں عقد مواخات فرمایا۔ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو۔ میرے بھائیوں، تمام تر صحابہ موجود تھے، تمام تر صحابہ موجود تھے، سب کے بارے میں فرمایا کہ تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو۔ سب خوش ہو گئے، لیکن علی رہ گئے، علی رہ گئے۔ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا کہ علی تم ان کے بھائی ہو، علی تم فلاں صحابی کے بھائی ہو، علی تم فلاں صحابی کے بھائی ہو۔ نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مولائے کائنات کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے علم و فضل کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا۔ کہاں کا؟ یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا۔ تو مولائے کائنات نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی ہم کم سن ہیں، کم عمر ہیں، ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولائے کائنات کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ارشاد فرمایا، اے پروردگار عالم، علی کے دل کو نور ہدایت سے روشن فرما دے اور علی کے زبان میں استقلال عطا فرما۔ مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی مجھے کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے میں کوئی شک و شبہ ہوا ہی نہیں۔ تو علی علم کے دروازہ ہے اور حضور علم کے شہر ہیں۔ یہی مولائے کائنات ہیں کہ جب شب ہجرت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے تو اپنے بستر پر کسی اور کو نہیں سلایا تھا، مولائے کائنات کو سلایا تھا۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولائے کائنات سے فرمایا، علی آج میرے بستر پہ سونا اور صبح کو فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ ساری امانتیں فلاں فلاں کو دے کر کے، ان کو پہنچا کر کے، ان کی امانتیں ان کو دے کر کے اور مدینہ آ جانا۔ کہاں؟ مدینہ آ جانا۔ اللہ اکبر! کفار و مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ مار دیا جائے، بانی اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے۔ کفار و مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس رات میں اپنے بستر پر مولائے کائنات کو سلایا۔ اب سنیے، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کے پڑھ کر کے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد کفار و مشرکین کی طرف پھینک دیا۔ وہ سارے کفار و مشرکین اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے نکلے، کاشانہ نبوت سے نکل کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں کوئی خبر ہی نہیں، اور نبی کے بستر پر علی سو رہے ہیں، بڑے سکون سے سو رہے ہیں، بڑے چین سے سو رہے ہیں، اس لیے کہ مولائے کائنات کو یہ یقین تھا کہ کسی اور نے نہیں سنایا ہے، میرے آقا نے سنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، علی فلا فلا کی امانتیں دے کر کے مدینہ حاضر ہو جانا۔ مولائے کائنات کو یہ یقین تھا کہ صبح ہوگی، آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، اگر موت ہوگی بھی تو اللہ تعالی موت کو ٹال دے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علی صبح کو سب کی امانتیں دے کر کے مدینہ حاضر ہو جانا، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ علی مدینہ ضرور پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو نبی کے بستر پہ مولائے کائنات آرام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی بیچ میں ایک اور واقعہ پیش آیا، سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں کون تھا جانتے ہیں؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ، نام سننے سے پہلے کہہ دے سبحان اللہ۔ یار خار نبی، سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر آپ کے ساتھ میں تھے، غار ثور کے قریب پہنچے، سبحان اللہ، گئے
اس غار کے اندر حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرما رہیں، میں اندر جاتا ہوں پہلے اور صاف کرتا ہوں، جب جنگل جھاڑی جب صاف ہو جائے گا تب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت صدیق اکبر غار کے اندر جاتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، پورا غار صاف کر دیتے ہیں۔ ایک سوراخ بچتا ہے، اس سوراخ کو اپنے انگوٹھے سے دبا لیتے ہیں، انگوٹھے سے دبا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر جب اس سوراخ کو انگوٹھے سے دباتے ہیں تو اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، سانپ نے ڈس لیا، درد بہت شدت کی ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ابو بکر درد کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار صاف کر رہا تھا، صاف کرنے کے بعد میں ایک سوراخ بچ گیا تو میں نے سوچا کہ اسے انگوٹھے سے دبا لوں، کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو کہ میرے آقا کو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ انگوٹھے سے سوراخ کو دبا لیا، اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ڈس لیا ہے، درد کی شدت بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا، اللہ اکبر، اور لعاب دہن نکال کر کے حضرت صدیق اکبر کے اس انگوٹھے پر کہ جہاں سانپ نے ڈس لیا تھا لگایا، فوراً ان کا درد ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر ٹھیک ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، اب جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے کا سفر کیا تو ایک شخص جسے سراقہ کیا کہتے ہیں، یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پیچھا کیا مال و دولت کی لالچ میں، اس لیے کہ کفار و مشرکین نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی گرفتار کر کے لائے گا تو اسے اتنا مال، اتنا اسباب دیا جائے گا۔ تو مال و دولت کی لالچ میں انہوں نے گھوڑے سے سواری کیا، گھوڑے سے پیچھا کیا۔ جب قریب ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ان کا گھوڑا گھٹنوں تک دھس گیا اور پھر وہ معافی تلافی کرنے لگے، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، اب دوبارہ نہیں پیچھا کروں گا۔ حضور نے دعا فرمائی، پھر وہ گھوڑا جو ہے نکلا زمین سے، پھر وہ پیچھا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو اب وہ گھوڑا کمر تک دھس گیا۔ دوبارہ پھر انہوں نے پوچھا کیا تو سر تک دھس گیا۔ اب وہ سراقہ، ان کے دل کی دنیا بدلی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی، پروردگار عالم، وہ نبی کہ جس کی دعا سے اللہ تعالی نے 3 بار میرے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا، اب میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سراقہ ایمان لے آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، زمانہ گزرتا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گیا، اور جب عمر فاروق اعظم
کا زمانہ آیا، آپ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور اس سے جو مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، اس میں کسریٰ کا کنگن بھی تھا، کسریٰ کا کنگن بھی تھا۔ اس کنگن کو سراقہ کے ہاتھ میں پہنایا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن ہوگا؟ تو حضرت سراقہ نے برجستہ کہا تھا، اے عمر فاروق اعظم، مجھے کامل یقین تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن پہنایا جائے گا۔ اللہ کی قسم، مجھے اس بات پر پورا یقین تھا کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مجھے کسریٰ کا کنگن نہ پہنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کنگن پہنایا گیا میرے بھائیوں۔ اور یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت دو تین باتیں اور سن لیں بس۔ میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کو پکڑ کر کے چلنا ہے نا، دونوں کو پکڑ کر کے چلنا ہے، تبھی ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے نا۔ صحابہ اہل بیت دونوں کو پکڑ کر کے چلنا ہے۔ ایک فرقہ ہے کہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں، جسے رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، اہل بیت کو تو بہت مانتے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس لیے یہ گمراہ بددین ہے۔ اور ایک فرقہ جسے خارجی کہا جاتا ہے، یہ صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، اس لیے گمراہ اور بددین ہیں۔ ایک محرم الحرام، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو مولائے کائنات پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ صحابہ اور اہل بیت میں محبت دیکھیے۔ چلو چلو پڑھتے رہو۔ ارے آپ 2 بجے تک بولو، دیکھا جائے۔ چلیے بس آخری بات سنا کر کے گفتگو ختم کرنا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو مولائے کائنات پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج عدل و انصاف کا پیکر چلا گیا، عدل و انصاف کا پیکر چلا گیا۔ اور مولائے کائنات سبحان اللہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، مولائے کائنات عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں، حضرت عمر بھی عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔
आला हजरत ने इन्हीं 10 के बारे में फरमाया कि वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, हक है। वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उन्हीं अशरे मुबशरा में से ये मौलाए कायनात भी हैं और हजरत उमर फारूक आजम भी हैं। हजरत मौलाए कायनात अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, परवरदिगार आलम, इनके जन्नती होने में तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन मोहब्बत देखिए, अर्ज करते हैं मौला मुझे वो अमल करने की तौफीक अता फरमा कि जो अमल उमर किया करते थे। अल्लाह अकबर। ये मौलाए कायनात हैं, नबी के घर वाले हैं, लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं, मौला ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमा कि जो उमर किया करते थे। आज तो अदलो इंसाफ का पैकर चला गया, मौलाए कायनात रो रहे हैं और हजरत उमर को कहाँ रखा गया? पहलुए नबी में रखा गया। सुभान अल्लाह। पहलुए नबी में रखा गया, पूरी जिंदगी हुजूर के साथ रहे। जब दुनिया से गए तो हुजूर के कब्र अनवर में तशरीफ फरमा, जहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं वहीं हजरत अबू बकर भी हैं, वहीं हजरत उमर भी आराम फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों, हज्जतुल वदा के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी और हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। तमाम सहाबा मौजूद थे हज्जतुल वदा के मौके पर। आखिरी खुतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया और फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। वो 2 भारी चीजें क्या हैं? फरमाया किताबुल्लाही व इतरती। एक तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और दूसरी चीज मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले हैं। मेरे भाइयों, और साथ ही साथ में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों कयामत तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ना तो कुरान अहले बैत से जुदा हो सकता है और ना अहले बैत कुरान से जुदा हो सकते हैं। यही वजह है कि हुजूर के सीने पर हजरत इमाम हुसैन हैं, हुजूर के सीने पर हजरत इमाम हुसैन है। जिस सीने पर नबी का शहजादा है, उसी सीने के अंदर कुरान भी है। सुभान अल्लाह। पता चला न तो कुरान को अहले बैत से जुदा किया जा सकता है और ना अहले बैत को कुरान से जुदा किया जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इन दो चीजों को, यानी कुरान को और अहले बैत को मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। मेरे भाइयों, एक नुक्ते की बात मैं आपको बता दूं। बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, लेकिन मेरे आका ने किसी सहाबी के बारे में नहीं फरमाया कि तुम अल्लाह की किताब को यानी कुरान मजीद को और मेरे सहाबा को मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। मेरे भाइयों, फरमाया कि अहले बैत को और कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, इसलिए कि मेरे नबी गैबदा नबी हैं, मेरे नबी को गैब की खबर है। अरे ओ बदअकीदो जो ये कहते हैं मेरे नबी को गैब का इल्म नहीं है, पीठ पीछे की कोई खबर नहीं है, मेरे नबी को यह मालूम था
میرے جانے کے بعد میں صحابہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابی وہی کہلاتا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہے، وہی صحابی ہے۔ میرے آقا کو معلوم تھا میرے جانے کے بعد میں صحابیت کا دور ختم ہو جائے گا، کوئی صحابی نہیں ہوگا، لیکن میرے جانے کے بعد بھی میرے خاندان والے موجود رہیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید کو ایک ہاتھ میں پکڑے رہو گے اور دوسرے ہاتھ میں میرے اہل بیت کے دامن کو پکڑے رہو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ، دنیا اور آخرت دونوں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل نور کو قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ بز میں ہدایت تیرا کو سلام، سمع بز میں ہدایت، وہ دسو دن کو جنت کا منزدہ ملا، وہ دسو دن کو جنت کا منزدہ ملا، اس مبارک جماعت تیرا کو سلام، اس مبارک جماعت تیرا، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت تیرا کو سلام، کربلا تیری قسمت، تین دن جن کو ڈالا نہ پانی ملا، تین دن جن کو ڈالا نہ پانی ملا، ایسی صبر و قناعت تیرا کو سلام، ایسی صبر و قناعت، مرتضیٰ فاطمہ اور حسین اور حسن، مرتضیٰ فاطمہ اور حسین و حسن، سب کے سب آل و اطہر تیرا کو سلام، سب کے سب آل و اطہر، میرے سالار مسعود پر رحمتیں، میرے سالار مسعود پر رحمتیں، غازی دین و ملت تیرا کو سلام، غازی دین و ملت، مجھ سے خدمات کے قدوسی کہے خاندہ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، سمع بز میں ہدایت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ بلا علیکہ، یا سبحان اللہ۔ کان ہے بے